حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگ گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں بھی روشن ہو جاتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس بات پر آپ مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو ان میں سے ایک عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس میرے بھائی نے میرے اوپر ظلم کیا، میرے اوپر جبر کیا تھا، تو اس لیے اس سے میرا حق مجھے لے کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، اپنے اس بھائی کو اس کا حق دو۔ پھر وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ، میرے پاس تو کوئی نیکی بچی نہیں، میں کہاں سے اس کا حق دوں؟ تو اب وہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کر دیا جائے، وہ عرض کرے گا، مالک، میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے جو ہمارا بوجھ اٹھائے۔ ایک شخص عرض کرے گا، میرے مالک، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا کہ ذرا سر تو اٹھا، جنت کی طرف تو دیکھ۔ وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور دیکھ کر عرض کرے گا، میرے مالک، میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے، جو ہیرے جواہرات سے مرصع ہے۔ پھر وہ پوچھے گا، اے مالک، اس محل کا مالک کون بنے گا؟ یہ کسے ملے گا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا، میرے مالک، کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا، یہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ وہ شخص بڑے شوق سے عرض کرے گا، میرے اللہ، میں کیسے اس کا مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا ہوں۔ درگزر کر اپنے بھائی سے بھول جا، اس کی خطاؤں کو چھوڑ دے، جو اس نے غلطیاں کی ہیں تو معاف کر، میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ وہ فوراً عرض کرے گا، میرے مالک، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ، اسے جنت میں ساتھ لے جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نتیجے کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنی رضا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔